الحمد لله إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن پاک کی 3 سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، العصر۔ قامت کے لحاظ سے، حجم کے لحاظ سے یہ چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک وہ ایک دوسرے کو یہ سورہ نہیں سنا لیتے تھے۔ اس کے مضمون کی عظمت ایسی ہے کیونکہ اس میں انسان کی فلاح، انسان کی کامیابی کا ایک نسخہ ہے، اس کے خسران سے بچنے، نقصان سے بچنے، گھاٹے سے بچنے کا ایک نسخہ ہے ساری انسانیت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے تھے، اس سورہ کی یاد دہانی کراتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف یہی سورہ نازل ہو جاتی تو انسان کی کامیابی اور فلاح کے لیے یہ ضامن بن سکتی تھی۔ آپ حضرات قرآن پاک کو پڑھنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں خاص طور پر مکی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی۔ ہم بھی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول کی قسم، فلاں قسم فلاں قسم، لیکن ہم کیوں قسم کھاتے ہیں؟ ہم اسی لیے قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یہ باور کرانے کے لیے قسم کھاتے ہیں کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں سچی بات کر رہا ہوں، خواہ میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں۔ بہت سے لوگ تو جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، تو اس لیے میں قسم کھاتا ہوں۔ لیکن رب ذوالجلال نے جو قسمیں کھائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سچا ہے، حق ہے، وہ تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس سے جھوٹ کی نسبت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کیوں قسمیں کھائی؟ اس لیے کہ ہم یہ مانیں کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے یا بتا رہا ہے، اس کی کتاب پاک میں جو بات آئی ہے وہ سچی ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی وہ اس مضمون سے گہرا تعلق رکھتی ہیں جو آگے بیان ہوا ہے۔ مثلا والعصر، عصر کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سخت گھاٹے اور سخت خسارے میں ہے۔ گویا العصر کی جو قسم کھائی گئی ہے وہ اس حقیقت پر قسم کھائی گئی ہے کہ انسان حقیقت میں خسارے میں ہے، بجوز ان کے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ان کے سوا باقی سارے لوگ گھاٹے میں، نقصان میں ہیں، خسارے میں۔ اب سوال یہ العصر کیا چیز ہے؟ مفسرین نے العصر سے مراد عصر کی نماز بھی لی ہے، اس لیے کہ عصر کی نماز کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر
ایک ایسا وقت آیا کہ مشرکین کی طرف سے اتنا زیادہ دباؤ تھا، اور میں نے اپنی سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ حقیقت میں جانی نقصان کے اعتبار سے، مالی نقصان کے اعتبار سے اتنی بڑی نہیں تھی، اس اعتبار سے اس کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ تو ایک پورا عرب کا سارا شرک کا جو جمگٹا تھا، شرک کی قوتیں تھیں، وہ ساری کی ساری اکٹھے ہو کر آ گئی تھی، کفر کی ساری قوتیں اکٹھی ہو کر آ گئی تھی، تو اس اعتبار سے اس کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تباہی اور ہلاکت ان لوگوں کی قبروں اور ان کے گھروں پر نازل کرے، انہوں نے ہمیں مصروف رکھا اور ہم عصر کی نماز ادا نہ کر سکے، عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ تو ایک چیز ہے، العصر سے مراد عصر کی نماز سے۔ دوسری چیز، عصر لفظ ہے، ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں تو عصیر جوس کو کہتے ہیں، عصار جوسر کو کہتے ہیں۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ یہ تاریخ کا نچوڑ ہے، تاریخ کا مغز ہے، انسانی تاریخ اس امر پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، پوری تاریخ پر آپ نظر ڈالیں، آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے بڑے جلالت الملک، بڑے بڑے زبردست جو شہنشاہ اور حکمران تھے، وہ سارے کے سارے آج زمین کی خاک کے نیچے ہیں۔ کوئی ان کا نام بھی لیتا ہے تو بھلائی کے ساتھ نہیں لیتا ہے، خیر کے ساتھ نہیں لیتا ہے، کوئی ان کا نام، ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام بھی نہیں لیتا ہے۔ العصر یعنی یہ تاریخ کا نچوڑ ہے، تاریخ کا مغز ہے، تاریخ کا خلاصہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں خسارہ جو ہے یہ تقریباً 40 مرتبہ اسم اور فعل کی صورت میں آیا ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، حقیقت میں خسارے میں وہ لوگ ہیں، حقیقت میں گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے روز خسارے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ دنیا میں آپ حضرات جو بزنس کرتے ہیں مختلف طرح کے، آپ حضرات کو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ گھاٹا نہ ہو جائے، خسارہ نہ ہو جائے۔ انسان دنیاوی مادی دنیا میں خسارے سے بچنا چاہتا ہے، مادی، تجارتی اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں وہ خسارے سے بچنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل خسارہ وہ ہے کہ انسان قیامت کے روز خود بھی اور اس کے اہل و عیال بھی دوزخ کی آگ میں چلے جائیں اور حقیقی خسارے سے وہ دوچار ہو جائیں۔ اب ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، یہی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، انسان خسارے میں۔ آپ ذرا دیکھیے تاریخ کے اندر بڑے بڑے کریکٹر جو ہیں ان پر غور کیجیے۔ نمرود عراق، ایران اور مصر تک اس کی شہنشاہی تھی، اپنے وقت کا یعنی وقت کی سپر پاور تھی، اس کے مقابلے میں کوئی اور قوت نہیں تھی۔ اس نمرود کا معاملہ جو ہے وہ ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، پیغمبر کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، توحید کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، سچائی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے، جھوٹی ہیں یا سچی روایات ہیں، کہ ایک مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور وہ مچھر جو ہے اس کی کھوپڑی کے اندر داخل ہو گیا،
اور وہ وہاں کلپلاتا رہتا تھا اور اس کو جوتے مارے جاتے تھے، تو تب وہ مچھر چپ ہو جاتا تھا، اور جب جوتے بند ہوتے تھے تو وہ مچھر پھر کلبلانا شروع ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اس کی زندگی اختتام کو پہنچی۔ اب آپ بتائیے، ابراہیم علیہ السلام کا تو معاملہ یہ ہے کہ آج دنیا کی 3 بڑی قومیں آسمانی مذاہب والی، وہ ساری کی ساری ان کو اپنا راہبر رہنما مانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو امام بنا دیا، ساری انسانیت کے لیے امام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ساری انسانیت کے امام ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے، ان کی آواز کو دبانے، ان کے وجود کو مٹانے کے لیے تو نمرود نے اپنی ساری کوششیں کی تھیں، لیکن آج نمرود کا نام کوئی عزت سے لینے والا نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی درود اور اپنی برکتیں بھیج، اس طرح جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر کوئی انوکھا درود بھیجا تھا، کوئی انوکھی برکتیں بھیجی تھی۔ تو ابراہیم کا مقام تو وہ ہے اور نمرود کا وہ مقام۔ اب آپ آگے بڑھیے، نمرود کے بعد درمیان میں اور بھی بہت سے آئے، بہت سے، لیکن اب فرعون کا نام لے لیں۔ فرعون نے بھی، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ دریا کی لہروں میں غرق ہو گیا اپنے سارے لشکر کے ساتھ، اور آج سارے فرعونوں کی لاشیں، حنوط شدہ لاشیں جو ہیں، آج مصر کے جو میوزیم ہیں ان کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ آپ جا کر جتنے روپے کا ٹکٹ ہے میوزیم میں جانے کا، وہ ٹکٹ کٹوا کر اندر جائیں۔ جس نمرود یا جن نمرودوں کے درباروں، ان کے محلات کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی دل دہلتے تھے، خوف سے لوگ مر جاتے تھے، ان کے آج لاشیں جو ہیں حنوط شدہ پڑی ہوئی ہیں، اور آپ جا کر ان کو دیکھ لیجیے، ان کی بے بسی کو دیکھ لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبح شام ان پر عذاب بھیجتا ہوں، یعنی ان کی خاصیت یہ ہے کہ صبح شام ان پر عذاب بھیجا جاتا ہے۔ اب یہ تو ہوا معاملہ فرعون کا، اور پھر یہ مکہ کے فرعون آپ ذرا دیکھیے، جنہوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے کلمے کو مٹانے کے لیے اپنی ساری قوتیں صرف کر دی تھی۔ 13 سال مکہ میں ساری غلاظتیں ان کے ذہنوں کی جو ہیں وہ ابل کر آئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی انہوں نے کوشش کی، ظلم و ستم کیے، اور جبر و قہر کا مظاہرہ کیا، اور جب حضور ہجرت کر کے گئے تو بڑے بڑے لشکر لے کر گئے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے، لیکن ان کا حال کیا ہوا؟ ان بڑے فرعونوں کی لاشیں بدر کے ایک گندے کنویں میں پڑی تھی، وہاں ڈالی گئی تھی۔ اور کوئی آج ابو جہل کا نام، اپنے بیٹے کا نام ابو جہل رکھنا، ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنے بیٹے کا نام فرعون اور نمرود رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ نچوڑ ہے، والعصر نچوڑ ہے تاریخ کا۔ گور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یہ آتش نے کہا تھا، اور اسی بحر میں انہی ملتے جلتے الفاظ میں امیر مینائی نے بھی کہا تھا، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور کردار دنیا کے سامنے آتا ہے، وہ ہے
سکندر اعظم، اس کے نام کے ساتھ اعظم لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے پوری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، اور خواب ہی نہیں دیکھا تھا بلکہ اس نے اپنے خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے لشکر لے کر تو ساری دنیا کو تہس نہس کیا، یہاں تک آپ کے ٹیکسلا تک پہنچ گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا، اور اس نے بہت سے علاقے فتح بھی کر لیے، لیکن انجام کیا ہوا؟ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوا، مرنے لگا، تو اس نے کہا، وصیت کی کہ بھائی میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر رکھنا، قبر سے باہر رکھنا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، یعنی یہ اس کا انجام تھا، یہ اس کی حقیقت، یہ تاریخ کا نچوڑ ہے۔ بالعصر، عصر زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ تاریخ کو کہتے ہیں۔ تو زمانے کی تاریخ کی یہ گواہی ہے کہ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے قہار، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے سفاک اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے مٹ گئے، ایسے مٹے کہ کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ، یعنی ان میں فرق کیا تھا؟ وہ کرتے کیا تھے؟ ان میں کمی کیا تھی؟ ان میں کمی یہ تھی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان نہیں تھا اور نیک اعمال نہیں تھا۔ نیک اعمال اور ایمان کی کمی کی وجہ سے وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، بالکل خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، بالکل گھاٹے میں ہے، لیکن اس گھاٹے اور اس خسارے سے بچنے کی ایک سبیل موجود ہے، ایک راستہ موجود ہے، ایک تدبیر موجود ہے، وہ یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بجز ان کے، یعنی سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سارے انسان خسارے میں ہیں، میں بھی خسارے میں ہوں، آپ بھی خسارے میں ہیں، سب خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ ایمان لفظ تو بڑا آسانی سے زبان سے نکلتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کافی عرصہ پہلے پروفیسر خورشید صاحب نے ایک دفعہ کسی جگہ کہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ابھی ایمان لائے ہی نہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، شیطان ہے، ابلیس ہے، ایک مشن اس کا ہے، ایک مشن میرا اور آپ سب کا۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمارا مشن ہے، ابلیس بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا مشن ہے، لیکن اس کو 24 گھنٹے اور 30 دن مہینے کے اور 12 مہینے سال کے کسی وقت وہ چھٹی نہیں کرتا ہے، کسی وقت وہ معطل نہیں ہوتا ہے، کسی وقت وہ آرام نہیں کرتا ہے۔ ہم سوتے ہیں وہ جاگتا رہتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کھانے میں بھی وہ ہم سے ایسی غلطیاں کرا دیتا ہے کہ وہ اپنا کام، اپنی واردات ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ ہم سوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب ایک مسلمان سوتا ہے تو اس کے سر کے پیچھے کی طرف 3 گرہیں ڈال دیتا ہے، شیطانی گرہیں ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ سو رہے ہیں، میں سو رہا ہوں، لیکن شیطان جاگ رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ کوئی مقام ایسا نہیں جس وقت وہ چھٹی کرے۔ ہم تھک جاتے ہیں، وہ تھکتا نہیں ہے، ہمیں نیند آتی ہے، اسے نیند نہیں آتی، ہمیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، اسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ وہ کسی لمحے، اور پھر اس نے ایک پورا لشکر تیار کیا ہوا، اپنی ضروریت تیار کی ہوئی ہے، وہ اسی مشن پر لگی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہمارا ایمان ہمیں مضطرب نہیں رکھتا ہے، بے چین نہیں رکھتا ہے۔ آپ جماعت اسلامی کی پہلی 3 رودادیں پڑھ لیجئے، مولانا مودودی نے یہی بات بار بار لکھی کہ ہمارے اندر اضطراب نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، ہم کسی لمحے حق کی خاطر
اپنے آپ کو پریشان نہیں پاتے، سکون سے رہتے ہیں، مزے سے رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، بزنس ہے، پیسہ ہے، آمدنی ہے، گاڑیاں ہیں، اور طرح طرح کی آسائشیں ہیں، اولادیں جوان ہو گئیں، پڑھ لکھ گئیں، بڑے بڑے عہدوں پر چلی گئیں، اور معاشرتی زندگی میں بڑی عزت ہے، جدھر جاتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، جدھر جاتے ہیں لوگ عزت سے بٹھاتے ہیں، بس یہ ہماری زندگی ہے۔ لیکن الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ انسان یہ مان لے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اور مالک اللہ ہے۔ جب میرا خالق اور مالک اللہ ہے تو میری زندگی کا کوئی لمحہ اس کی رضا کے بغیر نہ گزرے، اس کی منشا کے بغیر نہ گزرے، اس کی محبت کے بغیر نہ گزرے، اس کی اطاعت کے بغیر نہ گزرے، اس کے ساتھ تعلق کے بغیر نہ گزرے، کسی صورت میں بھی میرا رب کے ساتھ تعلق نہ ٹوٹے۔ ایمان کی دوسری صفت ہے رسالت۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے راہبر و رہنما ہے۔ میری زندگی کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود نہ ہو، سیرت موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سبق موجود نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم موجود نہ ہو۔ تو جب یہ سب کچھ ہے اور سیرت کی اتنی بڑی کتابیں، ایسے میں یہ عرض کروں، میں نے کتابیں لکھی ہیں، سیرت پر کتابیں اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھنے کی توفیق دی ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے کی حد تک میں دیکھتا ہوں کہ ویسے ہی ہمارے اندر پڑھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، پڑھنا ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو موبائل آ گیا اس نے پڑھنے کا سارا کلچر ختم کر دیا۔ جب ہم پڑھنے کے عادی نہیں رہے ہیں تو پھر بات صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اپنا لٹریچر نہیں پڑھتے ہیں، بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سیرت بھی نہیں پڑھتے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں پڑھتے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سیرت کو مسلسل پڑھے بغیر ہمیں اسلام کی حقیقت ہی نہیں پتہ چلتی۔ اسلام کیا ہے؟ دعوت کا آغاز مکہ میں ہوتا ہے، کیسے ہوا؟ جب پہلا کلمہ کہا، پہلی بات کہی کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس کے بعد کیا شروع ہو گیا؟ ذرا تاریخ پڑھیے، ذرا سیرت پڑھیے۔ پھر 13 سال مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کیا بیتا، کس کس مرحلے سے گزرے، کیسے کیسے ظلم و جور ان پر ہوئے، کیسے کیسے ستم ان پر ڈھائے گئے، کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ ان پر گرے۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ گزارا 13 سال تک۔ ایسا موقع آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ آپ طائف گئے، طائف والوں نے اس سے بھی بڑی بدبختی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد آپ واپس آئے، پھر آپ نے مختلف قبائل جو آتے تھے باہر سے، ان کے ہاں جا کر ایک ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو، مجھے اپنے ہاں پناہ دے دو۔ تو اس کے بعد مدینہ میں پہنچے، تو مدینہ میں 8 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے، 10 سال۔ تو کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو سکون کا لمحہ، امن کا لمحہ، خوشحالی کا لمحہ۔ ہر لمحے خطرات تھے، جنگیں تھیں۔ آپ ذرا اندازہ لیجیے، گن کر دیکھیے کتنی جنگیں ہوئی، کتنے غزوات ہوئے اور کتنے وہ ہوئے سریے ہوئے۔ آپ ذرا دیکھیں کتنے صحابہ شہید ہوئے، صحابہ نے کس طرح اپنی جانیں لی، جنگ بدر میں کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، جنگ احد میں کس طرح اپنے آپ کو پیش کیا، جنگ خندق میں آپ ذرا دیکھیے کہ اتنا بڑا خطرہ آ رہا ہے کہ عرب کی ساری کفر کی قوتیں آ رہی ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے جو کھودی کی خندق، اس کی چوڑائی اور گہرائی کو ذرا دیکھیے، اور اس خندق کو
کھودنے والوں کے حالات پر غور کیجئے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر بھی پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ہمارے پیٹ تو پھولے ہوئے ہیں، کھا کھا کر پھولے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو کھانا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، یہ ناشتہ ہوتا ہے، ناشتے میں بھی 4 اجزاء شامل ہوتے ہیں، یہ لنچ ہوتا ہے، لنچ میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، پھر شام کی چائے جو ہوتی ہے اس میں بھی کئی اجزاء ہوتے ہیں، اور پھر رات جو آتا ہے معاملہ تو کبھی شہنشاہ تک میں چلے گئے، کبھی کدھر چلے گئے، کبھی کدھر گئے، خوب کھایا پیا۔ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کرام فقر و فاقہ سے گزرے۔ خندق کے موقع پر کیا حالت رہی؟ اب انہوں نے تو ایمان کا مظاہرہ وہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر چلنے کا ثبوت جو دیا وہ سیرت کی کتابوں میں ہی ملتا ہے۔ سیرت کی کتابوں کو پڑھے بغیر ہم وہ کچھ پا نہیں سکتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوسرا جز ہے رسالت اور تیسرا جز ہے آخرت۔ اب آخرت پر ایمان میں اگر غور کروں، خود اپنے پر غور کروں، تو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ہم ایمان کے معاملے میں خالی ہیں۔ آخرت ہماری ساری ہموم اور ساری پریشانیوں، سارے مسائل اور ساری الجھنوں میں آخرت کوئی الجھن نہیں ہے۔ ہمارے بزنس الجھن ہے، ہماری معاشرت الجھن ہے، ہماری انتخابات الجھن ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے ابھی انتخابات ہوں گے، آپ کتنے دیوانے ہو جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، ایک دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ایک بندے سے ملیں گے، ہزاروں لاکھوں پمفلٹ چھپوائیں گے، بڑے بڑے پینو فلیکس وہ کریں گے اور بڑی بڑی تصویریں لگائیں گے، اور نہ دن دیکھیں گے نہ رات دیکھیں گے، کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے۔ آپ اس کے مقابلے میں دیکھیے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی تو وہ بھی تو دین ہے۔ یہ ہمارے نفس کا ایک فریب ہے، ہمارے نفس کا ایک بہت بڑا فریب ہے کہ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، اربوں روپیہ خرچ کر کے، اور دن رات ایک کر کے، اور اپنے آرام و آسائش کو تیاگ کر، تو ہم جو محنت کرتے ہیں ہم کہیں جی کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، قیامت کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک دھوکہ ہے، معاف کیجیے۔ آپ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن میں کہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو فرمایا کہ جب ایمان ہوتا ہے، ایمان وہ بیج ہے جس سے عمل صالح کا پھل نکلتا ہے، جس سے عمل صالح کا پودا نکلتا ہے، اور اس پودے سے نکلتا ہے پھل۔ ایمان کے بیج سے ہم اعمال صالحہ کا پھل نکلتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو خسارے سے انسان کو بچاتی ہیں۔ پہلی چیز الا الذین آمنوا، دوسری چیز وعملوا الصالحات، تیسری چیز وتواصوا بالحق۔ تواسی جو ہے اس کا مطلب وصیت بھی ہے، اردو میں جب لفظ عربی میں ہم وصیت کہتے ہیں تو وہ اسی تواصو سے نکلتا ہے۔ وصیت، نصیحت بھی اسی کو کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ اب حق جس چیز کا نام ہے قرآن پاک میں، حق لفظ وہ ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حق اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس نے اپنے رسول کو بھیجا۔ حق سچائی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حق خیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ حق کے 20 معنی ہیں، وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ جب اللہ مطلب ہے تو وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جب وہ دین حق
اس کا مطلب ہو تو وہ دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، قرآن پاک کے اہم ترین جو موضوعات ہیں، اہم ترین موضوعات، آپ دیکھیے کہ کم از کم 300 بار، 300 سے زیادہ بار لفظ صبر مختلف صیغوں میں آیا ہے۔ یہ صبر جو ہے دعوت حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تو جو حالات پیدا ہوئے وہاں بھی صبر۔ یہ صبر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر کیا گزرتی رہی، اس کے لیے بھی صبر۔ یہ صبر صحابہ کرام جن جن مظالم سے گزرے ان مظالم میں صبر۔ یہ صبر بدر کی لڑائی میں بھی صبر، یہ احد کی لڑائی میں بھی صبر، یہ بھوک اور پیاس میں بھی صبر، یہ معاشی مشکلات میں بھی صبر، یہ ہر رخ سے صبر۔ وتواصوا بالصبر، وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ قرآن میں نماز سب سے زیادہ تلقین آئی ہے، قرآن میں انفاق سب سے زیادہ تلقین آئی ہے، اور قرآن میں ان دو کے بعد پھر اب جہاد سب سے زیادہ تلقین آئی ہے، اس کے بعد ان تین کے بعد صبر کی سب سے زیادہ تلقین آئی ہے۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے، گھاٹے سے بچنے کے لیے، وہ گھاٹا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، اس خسارے سے بچنے کے لیے یہ 4 اوصاف انسان کے اندر پیدا ہوں، اور ایمان اس روح کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ، اس اصلیت کے ساتھ ایمان پیدا ہو جو صحابہ کرام کی خاصیت، تو تب وہ ایمان ہے، اور اسی سے وہ صالحات پیدا ہوتے ہیں، اور اسی سے پھر حق کی طلب پیدا ہوتی ہے، حق کی طلب پیدا ہوتی ہے، حق کی جستجو پیدا ہوتی ہے، حق کی پیاس پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کے اندر وہ صبر آتا ہے، ورنہ انسان بڑا کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے فرمایا انسان بڑا ضعیف پیدا کیا گیا، کمزور پیدا کیا گیا۔ تو یہ العصر جو ہے، سورہ والعصر، اس کی یہ معنی ہے، اور اتنے ہی معنی نہیں ہیں وقت کے حوالے سے، جتنا کچھ میرے لیے ممکن تھا اپنے گلے اور توانائی کے اعتبار سے جتنا ممکن تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی یہ خصوصیات پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔